الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ عز و جل کی ذات بہت ہی غفور الرحیم اور بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ عز و جل جس کو چاہے معاف فرما دے اور جس کا چاہے اللہ عز و جل مؤاخذہ فرمائے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اور وہ گناہ ہے شرک، اور شرک کا ارتکاب کرنے والا مشرک کہلاتا ہے۔ یعنی کہ مشرک اگر توبہ کیے بغیر، اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور اللہ عز و جل اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، چاہے دنیا میں وہ کتنا ہی مقام و مرتبہ رکھتا ہو، چاہے وہ کسی نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے سامنے ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا ہیں، ان کی مثال موجود ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں پلے بڑھے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ عز و جل کو منظور ہوتا ہے۔ ابو طالب جب ان کی وفات کا وقت یا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کو کہنے لگے کہ اے چچا آپ کلمہ پڑھ دیجئے۔ وہ چچا جنہوں نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی، ہمیشہ آپ کی تائید کی، ہمیشہ آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے رہے، ان کی موجودگی میں کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھ بھی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ ابو طالب سے یہ کہتے رہے کہ دیکھنا کہیں آخری وقت میں بے دین مت ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں اپنے تم آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو، اور وہ ان کو کہتے رہے اور ابھارتے رہے اس بات کے اوپر کہ وہ کہیں اسلام قبول نہ کر لیں۔ اور پھر وہی ہوا جو اللہ عز و جل کو منظور تھا، جو اللہ عز و جل کے علم میں تھا، کہ ابو طالب جو ہیں وہ یہ کہہ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ میں عبد المطلب کے دین کے اوپر مر رہا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بہت افسوس ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کے لیے، اپنے چچا کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اب اللہ عز و جل نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، کہ کسی نبی کے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے بھی یہ درست نہیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور جب کہ ان پر یہ واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا یا ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے اور عام مسلمانوں کے بھی منع کر دیا گیا۔ اور نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 45 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جب عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر، اور نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ غرق ہونے کو ہے، وہ غرق ہو رہا ہے، تو نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی زبان میں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل و عیال میں سے ہے، یہ میرے گھر والوں میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، یہ میرے اہل و عیال میں سے ہے، اور تیرا وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قرآن کی زبان میں، قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے نوح،
یقیناً تیرا بیٹا جس کو تو کہہ رہا ہے وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی غیر صالحہ ہے، اور تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہیں ہے، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ تو اس طرح اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کرنے سے بھی منع فرما دیا جو ایمان نہیں لے کر آیا تھا، جو شرک کے اوپر مر گیا، شرک کے اوپر اس کی وفات ہوئی۔ تو یاد رکھیے گا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ مشرک اگر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ اس کو معاف کر دے، اپنی زندگی میں وہ توبہ کر لے تو تب ہی اس کی معافی ہے، لیکن اگر شرک کے اوپر کسی کی وفات ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، چاہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے دنیا میں اس کا کوئی ہی مقام و مرتبہ ہو، بہت بڑے منصب اور عہدے کے اوپر فائز ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا اور وہ کبھی بھی جہنم سے آزاد نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔